بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے ماہ رمضان کا 5واں روزہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی۔ ناظرین، آج کل رمضان ہے، ماشاءاللہ سے 5واں روزے کے ماہ رمضان کے 5ویں روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی نظر دلوانا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ بیکاری، کچھ پیشہ ور گداگر جو ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ماہ رمضان میں یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کی مانگنے کی، ہاتھ پھیلانے کی جو ہے حوصلہ شکنی کرتا ہے، ڈیپریشیٹ کرتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں بینگ اے نیوٹرل پرسن، ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کی حوصلہ شکنی کریں، انہیں جو ہے بھیک نہ دیں، بلکہ ان لوگوں کو دیں جو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اپنے گلی محلے میں، اپنے ارد گرد، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں ایسے دیکھیں جو سفید پوش طبقہ ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ان کی مدد کریں، نہ کہ ان لوگوں کی جو کہ کہتے ہیں پیشہ ور ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، اکثر بہت جو ہے ان چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو آپ 1,00,000 روپیہ بھی دے دیں تو اگلے دن آپ جو ہیں ان کو پھر دوبارہ اسی چوک پہ کھڑا ہوا ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھیں گے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے، ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے، آپ میرے نقطہ نظر سے ایگری اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے جو ہے آپ کو میں ضرور کہوں گا کہ اپنے قریبی لوگوں کی جو ہے وہ پہلے مدد کریں، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے۔ اچھا جی، آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہوگی رمضان اور قرب الہی، رمضان اور قرآن، ان دو ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراقبی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اور سر رمضان آپ کا کیسا گزر ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم قرب الہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی کلیہ، کوئی فارمولہ، کوئی طریقہ جو ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور ان کی محبت اور ان کی رحمت کا صدقہ میں آپ کی بات جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی سر۔ الحمدللہ الحمدللہ علی لسانہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس رب لم یزل کی توفیق کے ساتھ آج میں 5ویں رمضان المبارک میں آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت ہی اعلیٰ سوال کیا ہے
میرے برادر اور بہت ہی پیارے دوست پروفیسر مدثر نجفی صاحب نے کہ رمضان اور قرب الہی، ہم اس پہ پہلے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے رمضان اور قرآن کے حوالہ سے۔ اگر قرب الہی کی ہم بات کریں جی سر، تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک بے شک، اللہ کی ذات بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں نہیں کہتا بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا فرمان ہے، رب لم یزل نے خود اعلان فرما دیا، خالق کائنات نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اب جو رب سب سے زیادہ قریب ہو، جس کا قرب جو ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک پہ ایام بھی ہو اور ہر ایک کے لیے یکساں بھی ہو، اب اس بندے کی اپنی کیفیت ہے، اس میں کتنی ایبلٹی ہے، کتنی اس میں لگن ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ کیا بات ہے! اب دیکھیے نا، قرآن کے یہ الفاظ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے میرے محبوب، اے کائنات کی جان، اے کائنات انس و جان کے مالک، روح رواں، جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، اب جملے دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، عبادی، میرے بندے، عبادی عنی فإنی قریب، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، ہے نا؟ غور ہے نا کہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں۔ اب سب دیکھیے کہ اللہ کی ذات جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، فإنی قریب، تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بالکل قریب ہوں، میں تو بالکل قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ کیا بات ہے! کیا اب جو رب العالمین کی ذات اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے، تو بڑے ہی وہ بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ قرب عطا کرے اور پھر بھی اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکے، اس بندے سے بڑھ کے بدبخت اور بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، تو میں اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں، اس کی دعا کو بھی سنتا ہوں، اس کی التجا کو بھی سنتا ہوں۔ بے شک۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی مانگے، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دوں۔ تو یہ ہے قرب۔ عام مہینوں میں، عام اوقات میں، تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا کہ جب رمضان کی رات آتی ہے تو ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا ہوتی ہے، آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت مند، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں، ہے کوئی فلاں حاجت والا، جو بھی کسی کی حاجت ہے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے میری بارگاہ میں آؤ، اپنی حاجت جو ہے اس کو رکھو، میں اس کو پورا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جی ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ ماشاءاللہ سے علامہ صاحب بڑی مفید گفتگو کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ الائٹ اسکول پنجاب گروپ آف کالجز سے ایفیلیٹڈ،
नर्सरी ता मैट्रिक क्लासेस, एडमिशन ओपन, बॉयज और गर्ल्स अलहदा कैंपसेस, वालिदैन से काउंसलिंग, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अलाइड स्कूल, बोर्ड में पोजीशन और स्कॉलरशिप, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी, प्रोफेशनल स्टाफ की ज़ेर निगरानी, प्लेग्राउंड और सिक्योरिटी सिस्टम का बेहतरीन निजाम। CEO सईद मोहम्मद अरसलान गिलानी। एड्रेस शाहराह कायद आज़म, इकबाल टाउन, राहवली कैंट। कॉन्टैक्ट नंबर 0301 6400 876 and 055 386 4057। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ीलत रमज़ान और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मुदस्सिर नजफी। ब्रेक से जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो था वो यहाँ पे मुनक़ते हुआ था कि कुर्ब इलाही कैसे हासिल की जाए। कुर्ब इलाही क्या है? जी अल्लाह साहब। मैं वो अर्ज़ी पेश कर रहा था कि रमज़ान में तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी मांग को पूरा करूँ। अलगरज के जो भी किसी की हाजत है, अल्लाह फरमाता है कि वो मेरी बारगाह में आ जाए, अपनी हाजत लेके आ जाए, मैं उसको माला माल फरमा दूँ। तो रमज़ान जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान जो है अच्छा ये सर, यहाँ पे मैं बात शायद अगर मैं गलत हूँ तो इसको इसकी तस्हीह कर दिया जाएगा कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की ज़ात तीसरे अर्श पे आ जाती है, आसमान दुनिया पे, आसमान दुनिया पे, पहले आसमान। ठीक हो गया। तो यही मैं अर्ज़ी जो है वो आपकी बारगाह आलिया में पेश कर रहा था कि कुर्ब इलाही जो है वो हर बंदे का खासा नहीं है, खासा नहीं है, कुछ मखसूस हैं, कुछ हाँ। कुर्ब इलाही ख़ास बंदे जो हैं वो हासिल करते हैं। अल्लाह का कुर्ब तो सब के लिए है, जो मुक़द्दर वाले हैं, जिनके मुक़द्दर उरूज पे होते हैं, अल्लाह ताला फिर उनको कुर्ब इलाही से माला माल फरमाता है। अब रमज़ान में देख लिए कि अल्लाह ताला की रहमतें बेहिसाब हैं। रमज़ान का महीना रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, अज़मतों का महीना है, रिफ़तों का महीना है और अल्लाह ताला की रहमतों को लूटने का महीना है और नेकियों का ये सीज़न है। जिस तरह के हर चीज़ का एक सीज़न होता है, तो नेकियों का सीज़न जो है वो रमज़ानुल मुबारक। जैसे आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, यूजुअली ईद के करीब या जो है समर जो है सीज़न जो आउट हो रहा है या विंटर सीज़न इन हो रहा है या आउट हो रहा है, तो उसके एंड पे या आगाज़ में जो है वो सेल्स लगाई जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मल्टी नेशनल जो प्रोडक्ट है उस पर सेल लगाती हैं। तो किबला अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला ने नेकियों की सेल लगाई है तो ये गलत ना होगा। हाँ जी, आप छोटी सी नेकी करें उसका 70 गुना सवाब मिलता है, ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि है बंदे तू मेरी तरफ एक कदम चल, मैं तेरी तरफ 10 कदम चल कर आऊँगा। तो इस माह रमज़ान से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, कुर्ब इलाही हासिल करनी चाहिए और जितना हो सके अपने अखलाकियात में, अपने इबादात में जो है अल्लाह ताला की कुर्ब, अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करना चाहिए। जी तो बिस्मिल्लाह, मैं ये कुर्ब इलाही के हवाला से हदीस मुबारक है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। वो इसके रावी हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ये फरमान नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स अब रमज़ान और कुरान यानी रमज़ान में कुर्ब इलाही का एक तो ज़रिया ये है, रमज़ान में कुर्ब इलाही हासिल करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस हदीस मुबारक की रोशनी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मुबारक है। और आप जानते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है जिस पे करोड़ों लाखों अरबों खरबों सारी जानें कुर्बान है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह के महबूब की ज़ात पे कुर्बान है, बेशक, क्योंकि वो मेरे महबूब हैं। और अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तिलावत में हर वक्त मशगूल रहता है, मैं आपको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का, अल्लाह के करीब होने का, अल्लाह के कुर्बो जवार में जाने का आसान तरीका बता रहा हूँ कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जो रमज़ान में कुरान की
تلاوت میں ہماتن گوش ہو کر مصروف رہتا ہے اور مشغول رہتا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ قرآن کی تلاوت میں مشغولیت کی وجہ سے اگر اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے، ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا نہ مانگنے سے وہ اور وہ لوگ جو رمضان میں دعائیں مانگتے ہیں، جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں، فرمایا جتنی دعائیں دوسرے مانگتے ہیں ان سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی جو کچھ وہ سارے مانگتے ہیں نا، وہ سارے کا سارا جو ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں تو وہ تو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ مولا کائنات کا فرمان، ماشاءاللہ جی جی، اس کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے جی کہ میں اللہ سے بات کروں تو پھر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی سنوں تو پھر نماز میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ تو قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ تو جو قرآن جو کلام رب کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، نہ اس کے کلام میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، نہ بولنے والی زبان مصطفیٰ کی جو ہے اس میں کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو قرآن اور رمضان، اب رمضان میں قرب الہی کا ایک تو آسان طریقہ ہے کہ آپ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول و مصروف رہیں، اذکار کریں، ذکر کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، لیکن یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ کلیہ ہے، یہ وہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جس کی بنا پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، قریب ترین ہو جاتے ہیں، قریب ترین ہو سکتے ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے نا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور پھر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جب وفی انفسکم افلا تبصرون، پھر مصطفیٰ کی ذات نے اس کے بارے میں فرمایا جی بالکل کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک تو ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا آسان طریقہ قرآن کی تلاوت اور نماز، اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنا، یہ بندے کو اللہ کے قرب میں لے کے جاتا ہے، اور یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخرو بھی ہو سکتے ہیں اور کامیابی سے بھی ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک جی ناظرین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کیا طریقے ہیں کہ ہم اور جو ہے قرب الہی کو حاصل کر سکیں۔ کہیں جائیے گا نا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فضیلت رمضان۔ Painting is my passion. What do you want your child to be? Leaders in Preschool and Baby Daycare is a great place to learn and grow for your kid. We have everything that a growing child needs. We have healthy environment, highly qualified faculty, preparation for preschool entrance exam, individual care, extracurricular activities, and fully air-conditioned classrooms. Affiliated with International Montessori Council. I welcome to all my friends to Leaders in Preschool. Leaders in Preschool and Baby Daycare. Play, learn and grow together. Address 56A Street number 4, Ilama Iqbal Town, Gujranwala, Kent. Contact number 0300 0400 220. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ کے نامور عالم دین، مذہبی اسکالر پروفیسر علامہ محمد امجد علی مرادوی صاحب، جن کے ہم بہت مشکور ہیں، جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک۔ اچھا جی، وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی رمضان اور قرآن۔ اب اس گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میں علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ جہاں آپ نے اپنے گفتگو کا سلسلہ ترک کیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔
ناظرین ہم بات کر رہے تھے قرب الہی کے حوالہ سے، تو اسی ضمن میں ایک حضرت امام عبد الرحمن بن صفوری الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں اس کا حوالہ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس کے جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 287 ہے۔ اس میں یہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بت پرست۔ جی، میں قرب الہی کے حوالہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے کتنا قریب، ہاں جی، چاہے وہ کیا کہتے ہیں بت پرست ہو، لا الہ الا اللہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل طاقت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے، وہ قوت جو ہے، وہ طاقت ہے، وہ تو کوئی ماپ ہی نہیں نہ سکتا۔ بے شک بے شک، لیکن وہی اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں کو بھی جب اپنا کچھ خاصہ عطا کرتے ہیں تو وہ خاصہ جو ہے وہ پھر عام لوگوں سے بڑھ کر کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ بندے بے شک، کوئی شک نہیں سر، ایسے ہی۔ تو وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا بت پرست، اس کو جب زمانے والے ستاتے تھے، زمانے والے جب اس کو پہ ظلم و ستم کا پہاڑ گراتے تھے، بازار گرم کرتے تھے، تو وہ کیا کرتا تھا، اپنے بت کے پاس جاتا تھا اور جا کے پھر اس سے جا کے وہ جو بھی ظلم و ستم اس پہ روا کیا جاتا تھا، اس کی داستان جو تھی وہ اپنے اس معبود باطل کو سناتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ بار بار وہ ایک ہی بات جو ہے وہ دہرا رہا ہے، ایک ہی بات کو رپیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اس کی بات جو ہے وہ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ رہی، اس کی مشکل، اس کی پریشانی، اس کی حاجت، اس کی تکلیف جو ہے وہ دور نہیں ہو رہی، وہ اس کی ساری کی ساری مصیبتیں رفع نہیں ہو رہی۔ تو آخر کار وہ کہتا ہے کہ اس کو تو میں بلا کے، اس کو تو میں پکار کے تھک گیا ہوں، وہ کیوں نہ میں جو مسلمانوں کا معبود ہے، جو مسلمانوں کا خدا ہے، اس کو بلاؤں۔ تو وہ کہتا ہے یا سمد، یا سمد، یا سانمو کی پہلے وہ صدا لگاتا ہے، رٹ لگاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا سمد۔ تو جب یا سمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے، اے میرے بندے بتا تیری کیا حاجت ہے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ندائے غیبی سے آواز آتی ہے تو ادھر فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو ساری زندگی بت پرست رہا ہے، یہ تو ساری زندگی مولا تیری مخالفت کرتا رہا ہے، تیرے مقابلہ میں دوسروں کو معبود بنا کر یہ ان کی عبادت پوجا پاٹ کرتا رہا ہے۔ اے خالق و مالک، تو نے اس کے ایک بار کہنے سے ہی اس کی آواز کو سن لیا ہے، اس کے کلام کو سن لیا ہے، اس کی پکار کو سن لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، وہ کئی مدتوں سے اسے پکار رہا تھا تو لیکن اس کی وہ سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ آج میں بھی اگر نہیں بولتا تو پھر میرے اور اس میں پھر فرق کیا رہ جائے گا، میں تو الہ العالمین ہوں۔ تو اس کی سنوائی جو ہے جب وہ سنتا ہے آواز تو اسی وقت توبہ تائب ہو کر دارہ اسلام پہ داخل ہو جاتا ہے۔ قبلہ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اصل میں جو دیر ہے نا وہ ہماری طرف سے ہے، ہمیں اللہ کو جو ہے نا بلانا نہیں آتا، اللہ سے گفتگو کرنی نہیں آتی۔ اگر ہم بھی سچے دل سے اپنی جو ہے التجائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں تو انشاءاللہ ضرور وہ سننے کا بھی سنتا بھی ہے، اور سب کی مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کرتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، میں ایک چھوٹا سا آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ کئی جو ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ سے آج کل تو کیا کہتے ہیں درس و تدریس کا بڑا اچھا انتظام ہے، لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ابھی آپ جیسے کہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہیے، کچھ لوگ جو نہیں پڑھے ہوئے، اب ان کے لیے آپ کوئی ایسا آسانی پیدا کر دیں، یا آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی بات؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن کھول کے اگر آپ انگلی بھی پھیرتے ہیں اس کے اوپر تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو ثواب جو ہے اس سے برہم فرماتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی تفصیل سے بیان کر دیں کہ کچھ سامعین ہمارے جو ہے، ناظرین ہمارے جو ہمارے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ینگ جنریشن تو اس طرف ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن پڑھا اور ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو جو کہ کہتے ہیں جو بزرگ ہیں ان کے لیے کہیں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، ناظرہ نہیں پڑھا، ان کے لیے آپ کچھ
ایسا قرآن کے بارے میں بتا دیجیے. ان کے لیے میں یہ عرضی پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے سب سے پہلے پروفیسر صاحب کے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب اللہ ہے. اکبر اللہ. اور جہاں پہ قرآن پڑھا ہو وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں پہ یہ پڑھا جائے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہماتن ہر وقت جو ہے وہ تانتا بنتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کی زیارت کرنا ثواب، قرآن کو کھولنا، اس کا بوسہ لینا یہ بھی ثواب. ماشاء اللہ. اور یہ دیکھیں یہ مقدس کتاب ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو بغیر پاکیزگی کے، پاکیزگی والا ہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور کوئی اس کو چھو بھی نہیں سکتا ہے. لا یمسہ نہیں چھو سکتا ہے اس کو الا المطہرون، مگر پاک اور صاف اور طیب و طاہر. اب جو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے سر، یہاں میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں ہے. ضرور. بدنی طور پہ تو ہم پاک و صاف اپنے آپ کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے جن کے ذہن بھی پاک ہوتے ہیں، جن کی عقلیں بھی پاک ہوتی ہیں، جن کی سوچیں بھی پاک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اصل جو قرآن جو ہے، قرآن کا جو کرکس ہے، ٹھیک ہے، کرکس مطلب اس جو اصل اس نچوڑ ہے، وہ جو ہے وہی بندہ حاصل کر سکتا ہے جو کیا کہتے ہیں ذہنی طور پہ بھی پاک ہوگا، سوچیں بھی اس کی پاک ہوگی، اور نیت بھی اس کی پاک ہوگی. صرف جسمانی طور پہ وہ خود کو پاک کر کے تو وہ جو ہے وہ قرآن کو اگر کھولتا ہے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے آگے بھی جانا چاہیے. قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی جو ہمارا جو بات ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت سے بہرہور نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے. تو جیسا آپ نے وہ فرمایا کہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ وہ قرآن کو ایسے کھولتے ہیں، ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، تو ہاتھ میں قرآن پکڑنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پہ ہاتھ مس کر کے اس کو اپنے سینے پہ لگانا بھی ثواب ہے. اور وہ جو قرآن نہیں پڑھ سکے، اگر وہ ایک لائن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ان کو بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. ان کو قرآن پڑھنے کا تو ثواب ہوگا جب وہ پورے کا پورا قرآن سارے کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، بسم اللہ الرحمن پڑھتے جائیں گے، تو ان کو پوری کی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب ہوتا رہے گا، اور قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب جو ہے وہ ہوتا رہے گا. اور دوسرا وہ احبا جو دوست احباب ہیں جو قرآن کی تعلیمات سے روشناس نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ماہ مقدس، جب کہ شیطان کو تو جکڑ دیا گیا ہے، اس کو تو باندھ دیا گیا ہے، تو آپ اپنے نفس کو ذرا کنٹرول کرتے ہوئے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، لازمی قرآن کو سیکھنے کی طرف آئیں، کیونکہ یہ سیکھنے والا عمل جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز ازل سے فرما دیا تھا کہ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ اس عمر میں جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں، اس سٹیج پہ آپ سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے. ایک تو ان کو سیکھنے کی طرف آنا چاہیے، اور دوسرا جو ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے رمضان اور قرآن کے حوالہ سے، تو القرآن والرمضان یشفعان للعبد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پروفیسر صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان اور قرآن بندے کی قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ناظرین، دامن وقت میں اب اور گنجائش نہیں ہے کہ ہم گفتگو کر سکیں، اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا پروگرام فضیلت رمضان سے.